گا کہ فجر میں کئی رکعت ہے، ظہر میں کئی رکعت ہے، سجدہ سہو کا کیا مسئلہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے وغیرہ مسائل، بلکہ جب قوم تعلیم یافتہ ہوگی تو خود جان جائے گی کہ کون مصطفیٰ کا وفادار ہے اور کون مصطفیٰ کا غدار ہے، کس سے ہمیں ملنا ہے اور کس کو دروازے سے بھگا دینا۔ اس کے لیے ضروری ہے اچھی تعلیم کا انتظام کرو۔ میں نے دیکھا آپ کے ہاں ایک خانقاہ ہے جس میں پتہ چلا آپ لوگ ہر مہینے فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کھانا کھلانا فی نفسی بڑا اچھا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہوا افضل اسلام، اسلام میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، تو پھر نفسی بڑا اچھا کام ہے۔ پھر بزرگوں کے نام پر کھلانا اور برکت والا کام ہے۔ مگر میرے پیاروں کھانا کھلاؤ، مگر اگر ایک وقت ہم بھوکے رہیں گے تو ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہماری قوم جاہل رہ جائے گی تو ہمارا نقصان ہوگا۔ جہالت ہی کی بنیاد پر ہم عقیدے سے دور ہو گئے، کبھی کبھی نہیں، اکثر لا علمی کی بنیاد پر ہمارے قوم کے 95% لوگ کفر کر دیتے ہیں۔ وہ کفر کر جاتے ہیں، جانتے نہیں یہ کفر ہے، جانتے نہیں یہ گناہ ہے۔ نماز اگر پڑھنے بھی گئے تو طریقہ نہیں معلوم، الٹے سیدھے طریقے سے نماز پڑھ لی، روزہ بھی الٹا سیدھا رکھ لیا۔ ہماری عورتیں جہالت کی بنیاد پر بے پردہ ہو گئیں، معاشرے میں خرافات عام ہو گئی، ہر طرح کی برائی عورتوں سے پوچھو کیا وجہ ہے؟ لا علمی۔ تو جتنا نقصان بھوکے رہنے سے ہوگا اس سے کئی زیادہ نقصان جاہل رہنے سے ہوگا۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے بزرگوں کے نام پر لنگر کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، نظر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، میں اس کی حمایت میں ہوں۔ مگر انہی بزرگوں کے نام پر آؤ آج عہد کرتے ہیں، بلکہ عہد کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے نام پر۔ یہ مجمع اہل بیت کا ہے، یہ مجمع سیدنا مولا کائنات کے نام پر ہے، یہ مجمع سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے نام پر ہے، امام حسین کے نام پر ہے، تمام شہداء کربلا کے نام پر ہے۔ آؤ عہد کریں کہ اہل بیت کے نام پر سب سے پہلے ہم ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں گے۔ عہد کرو کہ ہم حضور کی آل کے نام پر ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جس میں ہم دین کی بھی تعلیم دیں گے اور دنیا کی تعلیم دیں گے اور تعلیم فری دیں گے اپنی قوم کو، اور اس کے لیے ایصال ثواب اہل بیت اطہار کے لیے قیامت تک کے لیے ہوگا، اور ان کی برکت سے جو لوگ اس میں حصہ لیں گے ان کے لیے۔ آپ آج کھانا کھلائیں گے، جب تک آپ پیسہ دے کے کھانا کھلائیں گے ثواب ملے گا، جس سے نہیں کھلائیں گے ثواب نہیں ملے گا۔ مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ۔ مگر آپ نے 10-20-50 ہزار روپے لگا کر کے ہر ایک نے ایک ادارہ قائم کر لیا اور اس میں تعلیم شروع ہو گئی، تو جب تک اس میں ایک بچہ بھی پڑھتا رہے گا، اگرچہ 1000 سال ہو جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کا جسم قبر میں بوسیدہ ہو جائے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ میرے مربی جلالت العلم سیدنا حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی صبح مبارک پوری بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے اچھا تعاون مدارس اسلامیہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد بناؤ گے ثواب تبھی ملے گا جب نماز پڑھی جائے گی، ثواب تبھی ملے گا جب نماز پڑھی جائے گی، مگر مدرسہ بناؤ گے تو اس میں ایک لڑکا بھی پڑھ کے نکل گیا اور اس کے بعد اگرچہ وہ مدرسہ بند ہو جائے تب
तब भी सवाब मिलेगा कि एक आदमी जब पढ़ के गया तो कम से कम 10 आदमी को जरूर बताएगा, खुद अमल करेगा कुछ न कुछ और 10 को बताएगा, फिर ये 10 100 को बताएंगे, ये 100 1000 को बताएंगे, हर बताने वाला अमल करता चला जाएगा। तो अगरचे वो इदारा बंद हो जाए मगर आपके बनाए इदारे से जो इल्म का फरोग हुआ उसका फरोग और ये मिशन चलता जाएगा तो आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। यारों, आज इमाम हुसैन के नाम पर बताओ तुम्हारे पास कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है? आलमी सतह पर हमने इमाम हुसैन को पहचानवाने की कोशिश की, बहुत अच्छा काम है, मगर क्या उनके नाम पर हमने कोई एयरपोर्ट बनाया? क्या उनके नाम पर मुस्तशफा अल हुसैन यानी इमाम हुसैन मेडिकल कॉलेज या मेडिकल अस्पताल बनाया? क्या उनके नाम पर फातिमा ज़हरा के नाम पर सैयदा ज़ैनब और सकीना के नाम पर हमने कोई ऐसी तंजीम और इदारा बनाया जिसमें बच्चियों की तालीम हो? क्या हज़रत अली अकबर के नाम पर हमारी कोई ऐसी सोसाइटी में ऐसी तंजीम है जिसमें यतीमों की परवरिश हो? कैसी मोहब्बत, खिचड़े तक मोहब्बत है, बस बिरयानी तक जिसमें अपने खाने पीने का इंतजाम है। आपका खिचड़ा आप ही तो खाते हैं, इमाम हुसैन आते हैं खाने, करबला वाले आपकी बिरयानी, आपका शरबत, आपका मलीदा खाने आते हैं। तो मेरे प्यारों, इनसे मोहब्बत के लिए अहिद करो, अपनी कौम की तरक्की के लिए। तरक्की तुम्हारी कौम की होगी, जहालत तुम्हारी कौम से दूर होगी, बदअकीदगी तुम्हारी कौम से दूर होगी और नाम भी तुम्हारे बुजुर्गों का होगा, सवाब तुम्हारे बुजुर्गों की रूह को पहुंचेगा और उनकी बरकत से तुम्हें पहुंचेगा। फायदा तुम्हारे लिए ही होगा, तुम्हारे बुजुर्गों का नाम नहीं होगा, फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा हुसैन कौन है।